جی میرے پیارے پاکستانیوں، دیکھیں، ایک وقت میں ایک ہی کام کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان نیوکلیئر بم نہ بناتا، پاکستان اپنی افواج مضبوط نہ کرتا، پاکستان خفیہ ادارہ مسلمانوں کی سیکرٹ طاقت آئی ایس آئی نہ بناتا۔ جس آئی ایس آئی نے آج ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، دسیوں درجنوں اینٹی اسلام خفیہ اداروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے بڑے بڑے نظام، یہ وہ خفیہ ادارے، ان کی طاقتیں، ان کے ممالک جو چیلنج دیتے تھے، کہاں ہے تمہارا اللہ، تمہارا رسول، میں وہ لفظ نہیں بیان کر سکتا، رون دیے انہوں نے مسلم دنیا کے ممالک، پوری دنیا کے نظام کو انہوں نے یرغمال بنا رکھا۔ اس یہود و نصارہ نے چیلنج کرتے ہوئے وہ ایک ایک ملک کو رونتے ہوئے آگے بڑھ رہے، لاکھوں شہادتیں، کروڑوں شہادتیں، میرے آپ کے مسلمانوں کے بچے، عزتیں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، آج کہیں سریعام تباہی پھیلائی گئی مسلمان ممالک کے اندر، کہیں آپس میں خانہ جنگی کے ذریعے، فرقہ واریت کے ذریعے، قوم پرستی کے ذریعے، کہیں حقوق کے نام نہاد نعروں کے بنیاد پر، کہیں این جی اوز کے نام پر، کہیں آپس میں نفرتوں کے نام پر، مسلمان ممالک کی اینٹ سے اینٹ بجانے والے خفیہ اداروں کے سامنے کھڑے ہونے والی میری آپ کی نہیں، پوری مسلم دنیا کی سیکرٹ فورس آئی ایس آئی، جس نے کفر کے ایوانوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے، جس نے کفر کے مسلمانوں کے تمام مشترکہ دشمنوں کے اینٹ سے اینٹ بجا دی، جن کے ایک ایک پلان، ایک ایک قدم کو روکنے والی آئی ایس آئی نہ ہوتی تو روس سے کبھی تاجکستان، ترکمانستان، قازقستان، 8 ریاستیں آزاد نہ ہوتی، یہ مسلمان ممالک سلطنت روس کے غلام رہتے، اسی کے ظلم کی چکی میں پستے رہتے۔ روس آیا پاکستان، سلطنت پاکستان کو فتح کرنے، گرم پانیوں تک خواہش لے کے آیا، کیا حال ہوا؟ وہ سپر پاور ختم، پھر اتحادیوں کے ساتھ، تاریخ کی طاقتور ملٹری اتحاد کے ساتھ، بدمست فرعون، وقت کا قارون امریکہ، جو بڑی بڑی طاقتیں لے کر آیا اور کہا کہاں ہے تمہارے وہ، میں نام نہیں لیتا، پورے پورے شہر کے شہر مسلمانوں کے ملک اجاڑ دیے، خون سے برما جلتا رہا، کتنے ملک تباہ ہوئے، کوئی ایک بھی مسلم ممالک اس بدمست ہاتھی کے سامنے کھڑا ہونے کو تیار نہیں تھا، صرف اور صرف سیکرٹ مسلمانوں کی فورس آئی ایس آئی، کہیں دوست بنا کر، کہیں دشمن بن کر، کہیں اپنی چھاتیوں پہ گولیاں کھا کر، اپنے بچے یتیم کرا کر، دنیا کا خطرناک ترین، دنیا کی خطرناک ترین مشن، دشمن کے ہوش اڑا دینے والے پلان، دشمن کے دماغوں کو اڑا دینے والے پلان، جنگی میدان، موت کی وادیاں، موت کی وادیاں، ان موت کی وادیوں میں یہ میرے آپ کے وطن کے شہزادے، یہ میرے اسلام کے جنگجو، یہ وطن کے جنگجو، یہ دنیا مسلم کے جنگجو، آئی ایس آئی پاک افواج کے شہزادے، انہوں نے اپنے خاکی 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 وردیاں پہن کر، نعرہ تکبیر کی بلند صدائیں بلند کر کے، دشمن کے سارے پلان، دشمن کی طاقتوں کو روندنے کا عزم کیا۔ یہ عزم، یہ بچوں کا کھیل نہیں تھا۔ ارے بڑے بڑے ملک میں نام لیتا ہوں جن کا بجٹ پاکستان سے ڈبل ہے، مسلم ممالک ہیں، کوئی ایک ملک کے کارنامے بتاؤ جس نے کفر کی صفوں کو روندا ہو، ان کے ہتھیاروں کو ناکام کیا ہو، دشمن کی طاقتوں کو روکا ہو، دشمن کو جنگی میدانوں میں لا کر پسپا کیا ہو، دشمن کے کھیل کو برباد کیا ہو، دشمن کے دماغوں میں آگ جلائی ہو، دشمن کے قدم روکے ہوں، کوئی ایک بتاؤ، پاک افواج کے علاوہ مجھے کوئی ایک بتاؤ۔ یہ پاک افواج خود سے بڑے 10 گنا بڑے دشمن سے بھی نبر آزما، دشمنوں نے نیوکلیئر بم بنائے، تمہارے وطن عزیز نے بھی بنائے، تمہاری پاک افواج نے بھی بنائے، انہوں نے میزائل بنائے،
انہوں نے میزائل بنائے، انہوں نے دشمن کے ہتھیاروں کا توڑ بنا کے دکھایا، دشمن پہ خوف طاری کر دیا۔ اے دشمن، اے اسلام کے دشمن، اے میری قوم کے دشمن، اے میرے وطن کے دشمن، اے میری بقا کے دشمن، میرے بچوں کے دشمن، یاد رکھنا، یاد رکھنا، جب تک یہ خاکی وردی کے مجاہد، یہ اللہ رسول کے مجاہد زندہ ہیں، تمہیں کسی کو بھی کامیابی نہیں ملنے والی۔ میں پھر آؤں گا، جب تک آپ حالات کو نہیں سمجھو گے۔ وہ آ جاؤ، میں سب دیکھتے رہتا ہوں، میں نام نہیں لے رہا، جمہوری مذہبی جماعتیں پاکستان کی، ہم کوئی چاند پر نہیں رہتے، ہم آپ کے بیچ میں رہتے ہیں۔ آپ جہاں 3 بندے بات کر رہے ہوتے ہو، چوتھا وہاں مسلمانوں کی سیکرٹ جنگجو سپاہی ISI کے گمنام موجود ہوتے ہیں۔ جب آپ وطن عزیز کو گالی دیتے ہو، جب آپ وطن عزیز کی پاک وردی کو تانے مارتے ہو، ارے باتیں کرنا بہت آسان ہے، اس لیے تو اسلام منع کرتا ہے کہ ہر بندہ اپنی اپنی دکان مت کھولو، ہر بندہ اپنے اپنے۔ خوارج کیوں کہا گیا؟ کیوں اسلام سے خارج کہا گیا؟ اسلامی سلطنت، اسلامی منظم افواج کے آگے پالیسیاں، ان پر طنز کرنا، ان کے خلاف باتیں کرنا۔ ارے میں پھر کہتا ہوں، یہ پاک فوج نہ ہوتی تو جب امریکہ آیا تھا، دشمن ہوتے اگر یہ تو دے دیتے، آؤ ویلکم، 5 منٹ میں سارا سسٹم گیا ختم۔ بھارت 3 جنگیں لڑ چکا، پوری دنیا کے اسلحے کے انبار لگا رہا، پوری دنیا کے ہتھیار جمع کر رہا۔ ارے آپ کو پتا ہے بھارت اکیلا نہیں بیٹھا، اسرائیلی، فرانسیسی، تمام ان کے جدید اور خطرناک مہلک ہتھیار، ان کے کمانڈوز، ان کے تجربہ کار، سب بھارت کی فوج میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی طرح بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے؟ ارے پاکستان سے لڑے کون؟ بھارت کو یہ تیار کرتے ہیں، بھارت کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں، بھارت کے پیر اکھڑنا شروع ہو جاتے ہیں پاکستان کا نام سنتے ہی۔ ارے شکر پڑھو، شکر پڑھو اللہ کا، شکر پڑھو اللہ پاک کا۔ آہستہ آہستہ آپ نے دشمن کے جنگی ہتھیار، ان کی طاقت، ان کو ایک حد تک توڑ دیا ہے، دشمن کو پسپا کیا ہے، دشمن کے حوصلے پست کر دیے۔ وہ دشمن جو پاکستان کو توڑنے افغانستان آئے تھے، پوری دنیا کی معاشی نظام کو کنٹرول کر چکے، ان دشمنوں کے دیکھیں، اس بزور طاقت کے ذریعے انہوں نے پوری دنیا کا معاشی نظام کنٹرول کیا ہے۔ کس کو نہیں پتا یار، صرف کولڈ ڈرنک کی مد میں اربوں روپے سالانہ باہر چلے جاتے ہیں، سب کو پتا ہے، سب بے بس، تمام مسلم ممالک بے بس۔ حکیم سعید ہمدرد یونیورسٹی کراچی شہید کر دیا گیا، کہا تھا میں اس انگلش میڈیسن، ٹھیک ہے، اس کے نیم و بدل میں بہترین میڈیسن بناتا ہوں، جو پاکستان نہیں، ایشیا نہیں، بلکہ آدھی دنیا کی، نو سائیڈ ایفیکٹ، انتہائی سستی اور زبردست ادویات انگلش میڈیسن کی ٹکر کی، مجھے اجازت دی جائے۔ ابھی یہ کام کر ہی رہا تھا فارمولا، ان کو شہید کرا دیا گیا، ٹھیک ہے، برطانیہ میں بیٹھے اس کے ایجنٹ کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عرفہ کریم دماغ IT کے اندر بلایا، انعام دیا، بچی، چھوٹی بچی، پتہ لگا وہ بچی کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح جنرل ضیاء الحق شہید، وہ آپ کیوں شہید کیا گیا پتہ ہے آپ کو؟ یہ ایک تسلسل چلتا ہوا آ رہا ہے۔ پہلے ملک چھوٹا تھا، جب ملک بنا، کمزور تھے، آپ کے پاس کھانے کو نہیں تھا، آپ کے پاس سسٹم نہیں تھا، آپ کے پاس ملک چلانے کو نہیں تھا، مافیا گھس گئے، وہی خاندان، وہ جو انگریزوں کے اس وقت کتے نہلاتے تھے، ان کے ایجنٹ تھے، ان کے باپ دادا، ان کے پاس 4 پیسے تھے، وہ اس سیاست کے اندر، اس نظام کے اندر گھس گئے، انہی کی نسلیں آج بھی گھسی ہوئی ہیں۔ لیکن میں پھر کہوں گا، آپ کی فائٹ کس کے ساتھ ہے؟
آپ کی جنگ کس کے ساتھ ہے؟ آپ کیا دشمن ختم کر چکے؟ جنرل ضیاء الحق کو شہید کر دیا گیا. اسی طرح شاہ فیصل جو پیٹرول کے بدلے کرنسی اور مطلب عالمی معاشی نظام کو چیلنج کر رہے تھے، مسلمانوں کو یکجا کرنے کی بات شہید کر دیا گیا. کرنل قذافی میڈیسن فری ہوتی تھی لیبیا میں، شہید کر دیا گیا. خانہ جنگیاں لگا دی گئیں. صدام حسین واحد وہ تھا جو کال پر ایک فلسطینی بہن کی آواز پر اسی رات اس نے میزائل مارے اسرائیل پر. کیا ہوا؟ یہی فرقہ واریت، یہی نام نہاد حقوق، یہی ففتھ جنریشن وار، یہی الزامات، یہی وہ قوم کو نہ سمجھ سکا، قوم کو ایک نہ کر سکا، اندر سے نہ سمجھ سکا. مسلمانوں نے لڑائیاں شروع کر دی ان کے ساتھ، آپس میں لڑ پڑے. اینڈ ڈی اینڈ کیا ہوا؟ آج پورا ملک کھنڈر بن چکا ہے.